بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف فل موڈ میں آ چکے ہیں، وہ وزیر اعظم کا موڈ جو ہوتا ہے نا اس میں آ چکے ہیں، اور اب میاں نواز شریف نے جلسوں میں لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں نا، جیسے وزیر اعظم کہتا ہے کہ مانگیں، کیا مانگنا ہے، تو لوگ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ وعدے کر رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو دیں گے، تو وہ وزیر اعظم والا جو موڈ ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے ان میں۔ اور یہ موڈ دیکھنے کے بعد عمران خان نے بھی بھاگنے کی تیاری کر لی ہے۔ عمران خان کہاں سے بھاگ رہا ہے اور کیوں بھاگ رہا ہے یہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے پشاور میں، اور پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے نا، وہ واقعہ دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو مذہبی ٹچ دینے والے لوگ ہیں، یہ تحریک انصاف والے عمران خان، بشرا بی بی، یہ تو مذہبی ٹچ دیتے ہیں ہر معاملے میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک سیاسی مذہبی کارروائی ہے، کہ ان کے جو لوگ جن کو عمران خان نے تحریک انصاف کا یا اپنا حمایت یافتہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا ہے، ان سب کے لیے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ جی آپ قرآن پاک پہ حلف دیں کہ آپ منتخب ہونے کے بعد کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ہی آزاد حیثیت میں بیٹھیں گے، بلکہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اسمبلیوں میں قائم کریں گے۔ ایسے مجھے ان کی اس سوچ پہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ہے ہی ایسی سوچ کے مالک، چونکہ یہ جو ہوتی ہے نا اپنا وہ پیروں والی سوچ کہ بیعت کریں اور بس اسی پہ آپ نے رہنا ہے، اور جناب علی یہ جو در ہے اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ صرف فنا ہی فنا ہے، تو لوگوں کو مذہب کے نام پہ ڈرانا اور اپنا جو ہے وہ چورن بیچنا، یہ سیاسی چورن بیچ رہے ہیں، اور لوگوں سے جو ہے وہ حلف نامے اور قرآن پاک پہ حلف نامے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی حیرت مجھے اس بات کی ہوئی کہ بہت سینئر جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی حلف دے رہے ہیں۔ میاں اظہر صاحب کا میں نے دیکھا ویڈیو تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار میاں اظہر بہت سینئر سیاستدان ہیں، وہ ایم این اے رہے، ایم پی اے رہے، گورنر رہے، میئر رہے، اور انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک تھڑے کی سیاست کی ہے، اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ بھی حلف دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اتنے سینئر اپنا وہ لائر ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں، وہ قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں۔ یار حیرت ہو رہی ہے ویسے ان لوگوں پہ کہ یہ جو اب کئی مرتبہ پارلیمان کا حصہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنتا، آزاد حیثیت میں بیٹھتا ہے یا کسی اور سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے اختلافات نہیں ہو جاتے بیچ میں، پارٹیوں کے اندر لوگوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اپنا اختلاف رائے کی وجہ سے لوگ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، یہ روٹین کی چیزیں ہیں، ہوتا ہے۔ لیکن اب جو بندہ قرآن پاک پہ حلف دے رہا ہے، کل جب وہ اس حلف کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس کا پھر ایمان کہاں پہ رہ جائے گا؟ آپ نے کس چیز کو کہاں سے کہاں تک آپ لے آئے؟ جب یہ مذہبی ٹچ دے رہے تھے نا تو ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نا وہ اپنا فرقہ واریت جیسی بڑی سنگین قسم کی جو سیاست ہے نا، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ زیادہ سخت نہ ہو جائے، تو یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں کہ اس کو مذہب کے ساتھ ٹچ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو وہ اپنا اسلام کے مذہب کے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کیا کرتے تھے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ ان کی سیاست پہ بات کرتا تھا تو یہ اس بات کو مذہب سے جوڑنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ٹرولنگ کرتے تھے۔ بشرا بی بی بدتمیز بریگیڈ کے جو چیف کمانڈر تھے ان کے، یہ سوشل میڈیا والے، ان کو ہدایات جاری کرتی تھیں، خالد بیٹا، فلانا بیٹا، اب اس کو مذہب سے جوڑ دو، اور اب انہوں نے یہی حرکت جو کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی کہ جب پشاور میں ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا، یہ کل نماز جمعہ کے دوران واقعہ پیش آیا کہ پشاور میں ایک امام مسجد صاحب تھے، وہ خطبہ دے رہے تھے، اس دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے کچھ جو ان کے کارنامے ہیں وہ بیان کیے، اور ظاہر ہے عمران خان کے کارنامے جو ہیں وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جا سکے، تو انہوں نے اس کو ذرا تنقید کر دی، جس پر
وہیں پہ موجود ان کے ایک امیدوار ہیں حلقہ NA 27، ان کا نام ہے اقبال افریدی صاحب۔ اقبال افریدی صاحب نے جناب وہاں پہ جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا، اٹھ کے جناب انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ نہیں جی آپ یہاں پہ مذہب کی بات کریں، آپ یہاں پہ سیاست کی بات نہ کریں۔ وہ کہندہ بھی کون پہ آ جائے، PTI والا۔ مطلب آپ لوگوں کو جب یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگ تو سیاست میں مذہب کو جو ہے وہ کس انداز میں لے کے آئے۔ آپ نے تو لوگوں کے خلاف باقاعدہ فتوے جاری کروائے، آپ نے لوگوں کو اپنا وہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے اور اسلام سے دور ہونے کے اور اپنا حب الوطنی کے یہ سارے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ جو ہے آپ دین کی بات کریں، آپ جو ہے وہ قرآن کی بات کریں، سیاست کی بات نہ کریں۔ ہاں اگر وہی امام مسجد صاحب عمران خان کی محبت میں قید ہوتے اور وہ عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہوتے تو جناب علی یہ وہاں پہ پھر ان کو یاد آتا، دیکھیں جی یہ ہے عمران خان، وہ اتنا جو ہے وہ دین اسلام سے پیار کرنے والا بندہ تھا کہ امام مسجد اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ویسے جو ہے نا وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اصلیت ان کی یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر دادا جی جو ہیں ان کا میں نے ذکر ضرور کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا جی میں بتا دوں کہ رضی دادا صاحب، رضی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، تو رضی صاحب نے وہ جو ٹویٹ کیا اس پہ مریم نواز صاحبہ نے اس پہ رسپونڈ کیا، پھر انہوں نے گڑ کا تحفہ بھجوانے کا وعدہ کیا۔ اور رضی دادا صاحب جو ہیں وہ کل ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھک میں بھی موجود تھے، اور ان کی جو اوپینین ہے بڑی خوبصورت انداز میں وہ اپنی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو وہاں پہ جب ذکر ہوا کہ سر وہ گڑ جو ہے وہ کدھر ہے، ظاہر ہے یار اب اگر رضی صاحب کو گڑ مل رہا ہے تو تھوڑا سا حصہ ساڈا ہی بنتا ہے، چلو منہ مٹھائی کرا دو۔ تو وہ ان سے گزارش کی تو انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ جی وہ گڑ ہمیں جو ہے وہ کھلائیں گے، وہ گڑ جو مریم نواز صاحبہ نے انہیں گفٹ کیا ہے۔ اور وہ اب گڑ جب آئے گا تب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، ہماری قسمت میں شاید وہ کل نہیں تھا، کیونکہ رضی صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو پارسل ہے یا وہ ان کے پاس جو آنا ہے وہ گڑ، اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ نماز جمعہ سے پہلے ہو جاتی تو وہ ساتھ لے کے آتے بیٹھک کے لیے، لیکن وہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے نکلنے تک نہیں آیا تھا تو لہٰذا وہ نہیں لا سکے۔ اب ہماری یہ دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ رضی صاحب کو جو ہے وہ جب بھی دوبارہ ان کا چکر اگر اگلے جمعے سے پہلے لگے تو ان کو یاد رہے اور وہ گڑ جو ہے وہ ضرور لائیں اور ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ جو میٹھا گڑ ہے نا، یہ تنبے سے بھی کوڑا لگا کسی کو، تنبا آپ سمجھتے ہیں نا وہ بڑی کڑوا ہوتا ہے وہ جناب، یہ جو ہے نا بدتمیز برگیڈ والے، ان کو تو وہ کہتے ہیں نا مرچاں لگ رہی ہیں، اچھا مرچاں نہیں تنبا لگ گیا ہے، اور ان کی نا وہ اب چیخو پکار انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ یار معاملہ ہے رضی دادا کا، معاملہ ہے مریم نواز کا، انہوں نے ان کو گڑ گفٹ کی کرنا ہے، انہوں نے کیا ہے، اور نہ تسی تنا چ نہ 13 چ ایویں چھالا ماری جا رہے ہو۔ لیکن چلیں جی یہ چھالے لگاتے رہیں، یہ وہ بندر والی اچھل کود کرتے رہیں، ہم ذرا انشاءاللہ تعالی گڑ جو ہے وہ امید بڑی ہے کہ انجوائے کریں گے۔ اور جناب اب آتے ہیں میاں نواز شریف کا جو وزیر اعظم کا موڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کل جو بورے والا میں جلسہ ہوا، میاں نواز شریف ایک وزیر اعظم کے انداز میں نظر آئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جب نواز شریف نہیں تھا تو تب کیا بیتی، کیا سہولیات ملی، روٹی کی قیمت کہاں سے کہاں گئی، گیس کی قیمتیں کتنی بڑھی، پیٹرول کتنا مہنگا ہوا، بجلی کے بل کتنے زیادہ ہوئے، ضروریات زندگی کتنی مہنگی ہوئی، زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوا۔ اور لوگوں نے ان کو پھر بتایا، اپنے دکھڑے سنائے، اور یہ بھی بتایا کہ انہیں کیا کیا چاہیے، اور انہوں نے ایک وزیر اعظم کی طرح، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرح انہوں نے ان کے ساتھ وہ تمام وعدے کیے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ایک اچھا وقت لے کر آئیں گے، ہم مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ملک میں ایک انقلابی معاشی پروگرام دیں گے۔ یہ وہاں پہ انہوں نے یونیورسٹیز وغیرہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ تو وہ کل نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آج کا دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے انقلابی منشور کا دن ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے آج اپنا منشور جاری کرنا ہے۔ ویسے انہوں نے کافی تاخیر کی،
انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی ذرا چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے آتے، لیکن چلیں انہوں نے یہ کیا کہ تمام چیزیں کمپائل کی اور ایک پیکج کے طور پہ جو ہے چیزیں سب کی ایک ساتھ اکٹھی سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ حالانکہ بلاول صاحب نے وہ جو 10 پوائنٹ جو ہے وہ موٹے موٹے دیے اور پھر اس کے بعد کہا یہی ہمارا منشور ہے، تو مسلم لیگ نون والوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جے 10 پوائنٹ منشور ہے نا تو پھر 21 اکتوبر نو میاں نواز شریف 9 پوائنٹ دے چکے ہیں، اس کو منشور سمجھ لیا جائے۔ لیکن منشور جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج پیش کیا جائے گا، کیونکہ میں یہ ویڈیو جب ریکارڈ کر رہا ہوں تب وہ منشور پیش ابھی نہیں کیا گیا، لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ منشور جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، جس میں انقلابی معاشی پروگرام ہے، نوجوانوں کو فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں زراعت کو فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں معیشت کو فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پلان دیے جا رہے ہیں، جس میں سی پیک کو دوبارہ ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ چند ایک دو سبجیکٹ پہ نہیں ہے، لیکن وہ پوری آپ کی معیشت اور آپ کی ریاست کا احاطہ کرتا ہوا یہ جو منشور ہے، جس میں انتخابی اصلاحات ہیں، آئینی اصلاحات ہیں اور دیگر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس منشور کا حصہ ہیں۔ اور یہ ہوتی ہے ایک ویژن جس کے جو آپ نے اپنے ووٹرز کو بتانا ہے کہ ہم کیا کریں گے، یہ ایک پلان ہے جو وہ دینے جا رہے ہیں۔ اور اب دوسری طرف ابھی تو میاں نواز شریف نے پلان دینا ہے، ابھی تو انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا ہے، ابھی تو صرف وہ ذرا وزیر اعظم کے موڈ میں آئے ہیں، انہوں نے اس وزیر اعظم کے موڈ میں ذرا آ کے تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان جو ہے وہ ٹین فش ہو چکا ہے اور عمران خان نے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے۔ اور اس کی جو شنید ہے نا وہ کافی جگہوں سے آ رہی ہے کہ عمران خان یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم 8 فروری سے پہلے ایک سرپرائز دیں گے ان کو، تو سر وہ سرپرائز مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان الیکشن سے بھاگنے کی صورت میں دے گا۔ وہ کہے گا کہ جی اسی اس الیکشن کوئی نہیں جائے، یعنی کہ عمران خان اپنے تمام حمایت یافتہ امیدواروں سے کہے گا کہ سارے کے سارے بائیکاٹ کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف والوں نے تسلسل کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جی ہمیں انہوں نے کارنر کیا ہے، ہم سے ہر چیز چھین لی ہے، اب یہ ہمیں کمپین تک کرنے نہیں دے رہے۔ حالانکہ کون روک رہا ہے؟ آؤ کمپین کرو، آپ آئے میدان میں۔ اب آپ کے اپنے امیدوار میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے ترا نکلیا پیا ہوئے 9 مئی دی جڑی انہوں نے وہ حرکتاں کیتیاں نے، انہوں نے گلے پئیاں نے، وہ خود نہیں آ رہے تو کوئی کیا کرے؟ اب عمران خان نے کہا ہے نا کہ جی اتوار والے دن سارے باہر نکلو، اب دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا اپنے انتخابی امیدواران سے کہ باہر نکلو۔ اچھا مجھے لاہور میں ان کا کوئی بندہ نہیں نظر آیا جناب کہیں بھی، ایون کہ لاہور کے کرب و جوار میں بھی جہاں میں نے دوستوں سے بات کی، پنجاب میں موسٹلی، تو بہت کم جگہ پہ شاید اکا دکا واقعہ تھا کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ باہر آیا ہے، ورنہ جناب علی سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، کوئی نہیں جو نکلیا۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ 9 مئی کی سازش کے بعد باہر آنے کا حوصلہ رکھے۔ اور اتوار والے دن یہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ جی ہمارے لوگ ریلیاں نکالیں اور پتہ نہیں کیا وہ احتجاج کریں اور باہر آ کے کمپین کریں، تو یہ جو انتخابی امیدواران کا رسپانڈ ہے مجھے لگ رہا ہے اتوار والے دن بھی منہ تو ہی پہنی ہے، کوئی نہیں نکلے گا، کوئی نہیں آنے کو تیار، کہیں ان کا کوئی دفتر نظر نہیں آ رہا، کہیں ان کی کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی، کہیں ان کا کوئی پمفلٹ نظر نہیں آ رہا، کہیں ان کا کوئی ووٹ مانگتا ہوا بندہ تک نظر نہیں آ رہا، تو کیسے الیکشن لڑیں گے؟ سر یہ اتوار کے بعد آپ دیکھیے گا کتنی تیزی سے عمران خان کی چیخو پکار جو ہے وہ آپ کو سننے کو بھی ملے گی اور کس طرح کے بیانات آئیں گے۔ اور امکانی طور پہ 8 فروری سے چند گھنٹے پہلے عمران خان اور پورے ان کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ آپ دوستوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، آپ دوستوں کے تعاون سے ہی ہم اس چینل کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔